بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، یہ زندگی خوشی اور غمی کے ملے جلے سفر کا نام ہے. زندگی نشیب و فراز کا نام ہے. کہیں یہاں پہ لمبی لمبی تنہائیاں اور غموں کے لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور کہیں پہ خوبصورت خوشی کے کھلے ہوئے پھول اور گلدستے اور بڑے بڑے باغیچے ہیں. یاد رکھیے، اس کائنات میں آنے والا کوئی بھی شخص غمیوں سے پاک نہیں ہے، پریشانیوں سے پاک نہیں ہے. مگر ہمیں چاہیے یہ کہ جب ہم پریشانی میں ہوں، غم میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، تو پھر ہم اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں، وہی کام کریں، وہی ذکر کریں، وہی وظیفے پڑھیں جو ہمیں اسلام نے بتلائے ہیں. آج کل ہمارے ہاں جتنی سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کی زندگی پرسکون سے پرسکون ہوتی جاتی. مگر افسوس کی بات یہ ہے، جیسے جیسے ہمارے پاس وسائل بڑھ رہی ہیں، سہولیات بڑھ رہی ہیں، انسان ویسے ویسے پریشانیوں کا، تنہائیوں کا، ڈپریشن کا زیادہ شکار ہو رہا ہے. تو آئیے قرآن پاک میں سے ایک نسخہ، ایک وظیفہ. اگر آپ پریشان ہیں تو یقیناً یہ پریشانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آپ پہ آئی ہے، اور یہ پریشانی، اس کا سبب میرے اور آپ کے اعمال ہی ہو سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ وہ عمل کریں جس کی وجہ سے ہم اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھیں، انکساری اللہ کے سامنے پیش کریں، اور وہ اللہ جو تمام طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے پہ قادر ہے، وہ رحمان اور رحیم ہماری پریشانیوں کو دور کر دے. ایسا ہی ایک قصہ جسے قرآن پاک نے سورۃ الانبیاء کے اندر بیان کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی اور اللہ کے پیارے محبوب حضرت یونس علیہ السلام، جو کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ لمبا جس میں ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وہاں پہ تنہائی بھی تھی، پریشانی بھی تھی، غم بھی تھا، سننے والا بھی کوئی نہیں تھا، آنے والا بھی کوئی نہیں تھا، کسی تک اپنی بات پہنچا بھی نہیں سکتے تھے. تو اس پریشانی کی کیفیت میں، اس پریشانی کے عالم میں جب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ رہا، تو انہوں نے جو خوبصورت راستہ اپنایا وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں اس کی آیت نمبر 87 میں بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں، وہاں پہ ذنون نے، حضرت یونس علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ایک دعا پڑھی جسے آج کل آیت کریمہ بھی کہتے ہیں. دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، لا الہ الا انت، اللہ الہ تو ہے، مشکل کشا تو ہے، یہاں سے نجات دینے والا تو ہے، پریشانیوں سے نکالنے والا تو ہے. اللہ جی آپ پاک ہیں، اور اللہ جی یہ خطائیں، یہ غلطیاں، یہ ہماری طرف سے سرزد ہو جاتی ہیں. جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے ان کی دعاؤں کو سن لیا، انہوں نے ذکر کے ساتھ جو ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے انہیں غم سے نجات دے دی. آج اگر آپ مغموم ہیں، پریشان ہیں، غم کے اندر نڈال بیٹھے ہیں، تو یہ ذکر کیجئے جس اللہ نے اپنے پیارے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، ان سے غم کو دور کر دیا تھا. وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ میرا اور آپ کا بھی غم دور کر دے. تو آئیے جھوٹے طریقے، غلط راستے اپنانے کی بجائے قرآن نے بتلائے ہوئے جو راستے ہیں، حدیث صحیحہ نے بتائے ہوئے جو راستے ہیں، ان پہ عمل کیجئے. اس وظیفے کو پڑھیے. جو بندہ زیادہ پریشان ہے، ہر نماز کے بعد اسے 100 مرتبہ پڑھے. اور بھی زیادہ کوئی پریشانی ہے تو کم از کم ایک دن میں آپ 1000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن ضرور میرا اللہ آپ کے اس وظیفے کی وجہ سے دعا کو قبول کرے گا اور آپ کو غمیوں سے، پریشانیوں سے نکال دے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.